الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا مضمون تقریباً آگے 81 تک پہنچتا ہے، پورا مفہوم سلسلہ اس آیت کا. تو انشاءاللہ اس پہ قدر گفتگو ہوگی. تعلق اس کا مال سے ہے، مال کے اوپر اترانا اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے سے کس طرح آدمی کی ہلاکت کا سامان وہ مال بن جایا کرتا ہے. اللہ نے قارون کا ذکر کیا ہے سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ، جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے بہترین عبرت کا اور نصیحت کا سامان اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کے مسلمان اکثر اپنی زکوٰۃ مال کی رمضان المقدس کے مہینے میں نکالا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ استقبال رمضان کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی نے ایک نیکی کا ارادہ کیا یا ایک نیکی کیا تو رمضان کے مہینے میں اس کا اجر فرض کے برابر ہے، اور اگر کسی نے ایک فرض ادا کیا تو 70 فرض کے برابر اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. حدیث کے الفاظ تھے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواه. کہ رمضان کے مہینے میں کسی نے اگر ایک نفل کو ادا کیا تو فرض کو ادا کرنے کے برابر ثواب ہے. ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواه. اور اگر کسی نے ایک فرض کو ادا کیا تو ایسا ہے گویا کہ اس نے 70 فرض کو ادا کیا. تو بہت برکت والا مہینہ اسی لیے ہے. پھر آگے جو لفظ ہے وہ شہر الصبر، یہ صبر کا بھی مہینہ ہے. آگے الفاظ حدیث کے والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا اجر کیا ہے؟ سیدھا جنت ہے. آگے لفظ حدیث کا وہ شہر المواسات، یہ ایک دوسرے کے غم اور درد کو بانٹنے کا بھی مہینہ ہے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن. بھائی یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس کے اندر مومن کے رزق میں فراخی اور کشادگی پیدا کی جاتی ہے. تو اب یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا، صدقات دینا، خیرات کرنا، بندے مومن زکوٰۃ تو کبھی بھی نکال سکتے ہیں جب جو ہے 1 سال مکمل ہو جائے آپ کے مال کے اوپر، لیکن رمضان میں خاص طور پہ اہتمام کیا کرتے ہیں. نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نکالی ہوئی اس زکوٰۃ کو، یعنی ہم 1 روپے دے تو اللہ 70 کے برابر اجر دے اس کو. اس لیے رمضان کے مہینے میں تمام کے تمام مسلمان زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کس پہ واجب ہے؟ زکوٰۃ کتنے مال پہ واجب ہے؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرائط کیا ہے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں موٹی موٹی جس کا جاننا ضروری ہے ہر ایک مسلمان کے لیے. سب سے پہلی بات تو زکوٰۃ کے 2 مفہوم ہیں، 2 معنی ہیں اس کے. ایک مطلب ہے پاکیزگی. زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، پاکی، صفائی، صاف کرنا. اور دوسرا مفہوم ہے زکوٰۃ کا نشو و نما، بڑھوتری، زیادتی. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ
قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا. اور رمضان کی پوری ٹریننگ تزکیہ نفس کی ہے. سو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا، نہ یہ کہ خود وہ اپنے نفس کا غلام بن گیا. تزکیہ نفس سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اسی تزکیہ نفس کی وجہ سے بندے کے اندر بندگی کا احساس اجاگر ہوتا ہے. اسی تزکیہ نفس کی وجہ سے بندے کے اندر اللہ کے پاس اپنے کیے ہوئے اعمال کی جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے. یہی وہ تزکیہ نفس. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے بد اعمال کیے، برے اعمال کیے. تو یہاں پہ زکاہا تزکیہ مراد ہے، پاکی صفائی اپنے نفس کی، اپنے قلوب کی. تو اسی لیے مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ سے مراد پاکی حاصل کرنا ہے، صفائی اپنے مال کی جو ہے حاصل کرنا ہے، مال کی صفائی. اس سے قبل آپ نے حدیث سنی تھی کہ لکل شیء زکوٰۃ، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ زکوٰۃ الجسد الصیام، اور انسان کے اس باڈی کی، اس قلب کی، اس جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے. میل کچیل انسان کے قلب کا صاف ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے. تو جب ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے تو اسی طرح جو ہمارے مال ہیں، جو دولت ہے، اس مال کی بھی ایک زکوٰۃ ہے. مطلب مال کا تزکیہ کرنا ہے، مال کو صاف ستھرا کرنا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ اگر مال کا ارتکاز ایک ہی جگہ پہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ تو اللہ سے دوری پیدا ہوگی، اللہ کو بھول جائے گا انسان. انسان کے اندر انانیت پیدا ہوگی، میپن پیدا ہوگا، ایگوئزم آئے گا اس کے اندر. امیر اور غریب کے درمیان دشمنی کو بڑھوتری ملے گی زیادہ، کیونکہ مال ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا ہے. غریب غریب ہی ہے، امیر امیر ہی ہے، اور یہ 1 روپیہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ غریب کے دل کے اندر امیر کے خلاف میں دشمنی اور بغاوت پیدا ہوگا، اور یہ زمین یعنی فساد فی الارض ہوگا زمین کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا کہ اللہ کا دیا ہوا مال جو تمہارا نہیں ہے، وہ مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے. فار ٹائم بینگ، ٹیمپروریلی جو ہے اللہ نے تمہارے کو اس کا مالک بنا دیا ہے، تاکہ اللہ جس طرح اس مال میں تصرف کا حکم دیتا ہے تم اسی طریقے سے اس مال میں تصرف کرو. اللہ نے تمہارے دیے ہوئے اس مال کے اندر کن کن لوگوں کے مدات اور حصص متعین کیے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے حصص کو تم ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. ہم جمعہ کے دن پاک صاف ہر کوئی کپڑا پہن کے آتا ہے، کوئی نیا کپڑا بھی پہن کے آ جاتا ہے. اور جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے سے پہلے کی کیفیت اور غسل کے بعد کی کیفیت میں آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا آپ کی طبیعت کے اندر. وہ غسل کا، نہانے کا امپیکٹ آپ کی طبیعت پہ، آپ کے اثر انداز ہوتا ہے. آپ میلا کچیلا کپڑا پہنے ہو اپنے جسم کے اوپر تو اس کے اثرات آپ کی طبیعت پہ مرتب ہوں گے، اور اگر آپ کے جسم کے اوپر شاندار بہترین صاف ستھرا کپڑا اور لباس ہو تو اس کے بہترین اثرات کو آپ خود اپنے اندر محسوس کریں گے. آپ کی گفتگو میں فرق آ جائے گا، آپ کے جو ہے اٹھنے بیٹھنے میں فرق آ جائے گا. یہ تمام کی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ کے کپڑے کی نظافت، اس کی صفائی کے اوپر، آپ کے جسم کی صفائی کے اوپر. کپڑا
ناپاک ہو، گندا ہو، نجس ہو، بو آ رہی ہو، طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، اپنے اندر گھن آنے لگتی ہے، کسی سے بات کرنا ہم گوارا نہیں کرتے، کوئی ہمارے قریب نہیں آنا چاہتا. یہ گندگی کے اثرات ہوتے ہیں. جب انسان کے پاس یہ مال جمع ہو کر کے ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے تو وہاں بھی تعفن پیدا ہونے لگتا ہے، وہاں سے بھی بدبو آنے لگتی ہے، انانیت کی، میں پن کی، بڑے پن کی، فخر کی، تکبر کی، غرور کی، گھمنڈ کی اور کمزوروں کو کچلنے کی. یہ تمام کی تمام تعفن اور بدبو انسان کے اس مال کے ارتکاز اور ایک جگہ جمع رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اسی طرح تصور کریں جیسے کہ کسی جگہ پہ پانی کافی دنوں تک جمع ہو جائے، کسی مقام پہ پانی کافی دنوں تک جمع ہو جائے، پانی کو جانے کا راستہ نہ ہو، پانی بہہ نہیں پا رہا ہو، تو وہی پانی کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ أَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. یہ پانی تو حیات جاویدانی ہے، انسان کو زندگی بخشتا ہے، ہر چیز کی نشو و نما اور اس کی پیدائش، اس کی تخلیق اسی پانی سے وابستہ اللہ نے رکھی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز کو ہم نے اسی پانی سے وجود بخشا ہے. یہ پانی کی بڑی اہمیت ہے. لیکن یہی پانی انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے. کب؟ جبکہ وہ پانی کافی دنوں تک، مہینوں تک ایک ہی جگہ جمع رہے، وہ جاری نہ ہو، وہاں سے بدبو پیدا ہونے لگتی ہے اس پانی کے اندر سے. اس پانی میں طرح طرح کے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس پانی کے اندر، اور اگر اس پانی کا استعمال انسان کرے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، وہ بیمار پڑ سکتا ہے، ہلاکت اور مصیبت اس کے ساتھ آ سکتی ہے. تو یہی پانی ہے کہ اگر صاف ستھرا تھا، وہ جاری تھا، بہہ رہا تھا تو اس میں زندگی تھی. لیکن پانی جب ایک ہی جگہ پہ جمع ہو کر کے رہ گیا تو اس پانی میں بدبو اور تعفن پیدا ہونے لگا. اسی طرح بزرگ دوستو، ہمارے مال کی بھی کیفیت ہے کہ مال اگر ہمیشہ مالدار کے پاس ہی جمع رہے، وہ وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو سکے، وہ غربا کے پاس نہ جا سکے، مساکین کے پاس نہ جا سکے، ضرورت مندوں اور نیڈی پیپل کے پاس وہ مال ٹرانسفر نہ ہو سکے، تو اس مال کے اندر سے بھی انانیت کی، میں پن کی، ظلم اور جبر کا تعفن پیدا ہونے لگتا ہے اس مال کے اندر سے. اللہ نے کہا اس مال کو ٹرانسفر کرو جو میں نے تمہیں بتلایا ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ جو اللہ نے قوانین قرآن مجید کے اندر بتلا دیے کہ تمہارے مال میں سے کس کو ادا کرنا ہے، ان کے حقوق ان تک پہنچا دیں، تو اب تمہارے اس مال کی صفائی ہو جائے، اب تمہارا مال پاک اور صاف ہو جائے، تمہاری طبیعت کے اندر سے ایک بوجھ جو تھا وہ ختم ہو جائے. تمہارا غرور، تمہارا تکبر، تمہاری انانیت، تمہارا ایگوئزم جو مال کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اللہ سے دوری، اللہ سے غفلت، اللہ سے بے نیازی جو اس مال کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، جو تمہارے پاس جمع تھا، اگر تم نے اس مال کے اندر سے اللہ کے قانون کے مطابق حقوق ادا کر دیے تو اب تمہیں اللہ کی قربت نصیب ہوگی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، امیر غریب کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور معاشرے کا جو ہے ماحول بہتر ہوگا، ایک دوسرے سے لوگ بغلگیر ہوں گے. جو غریب فقیر ہیں ان کے گھر کے اندر بھی چولہے جلیں گے اور جو ہے ان کے چولہے کے اوپر بھی روٹیاں بنیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ یہ جو مال ہے اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں خرچ کرنا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ. کہ یہ جو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، اس مال کی مثال جو ہے اس ایک ایسے باغ کی طرح ہے کہ جو کافی اونچائی کے اوپر ہو. کمثل جنت بربوۃ، اور اچانک اس کے اوپر موسلادھار بارش آ جائے اس باغ میں، فآتت اکلها ضعفین، تو یہ پھل جو ہے ڈبل دینے لگتا ہے یہ باغ.
اور فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور کبھی زوردار بارش نہیں ہوئی تو اونچے مقام پہ باغ کے رہنے کی وجہ سے جو آسمان سے گرنے والی اوس ہے، اوس نمی، وہ رطوبت، اس نمی کی وجہ سے بھی اللہ اس باغ میں پھل اور فروٹ پیدا کرتا ہے۔ لہذا تم جب اپنے مال کو خرچ کرو گے اللہ کی خاطر، مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے اطمینان قلب کے لیے، اپنے قلوب کو مطمئن کرنے کے لیے، تو پھر مال کم ہو زیادہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہرکیف وہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پہ اعلان کیا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے قبل کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور جب موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ فرشتے مردے کو دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، اور جو وارثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پیچھے کیا بھیجا، الماری کی چابیاں کدھر ہیں، کتنا مال ہے اندر، سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، عورت مرنے والی ہے تو انگوٹھیاں کتنی تھی، کان میں بالیاں کتنی تھی، چین کیا تھی، کس پہ کس کا قبضہ ہوگا، کیسے تقسیم ہوگا، بینک اکاؤنٹ کدھر ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر والے بینک میں کیا بھیجا، اپنی عبادت ریاضت، اور انسان کے پاس جو مال تھا اس مال کو کس قدر خرچ کیا اسے۔ تو جب انسان مر گیا تو اس کے پاس اس کا کچھ نہیں رہا، جب تک آنکھ کھلی تھی اس وقت سب کچھ تھا اس کا، اب اس کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہو گیا۔ اب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں جو مال دیا تھا کیا تم نے اس مال کے حقوق کو ادا کیا؟ اگر ادا نہیں کیا ہے تو اللہ کے پاس باز پرس ہوگی، تو انسان کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ او میرے پروردگار تو مجھے ایک مہلت اور عطا فرما دے، ایک زندگی پھر سے عطا کر دے، دنیا میں جانے کی اجازت دے دے۔ تو اب تک جو مجھ سے بھول ہوئی ہے نا، فَأَصَدَّقَ، اب میں صدقہ و خیرات کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب نیک بندہ بن جاؤں گا میں۔ آواز لگائی جائے گی اس وقت نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک زندگی تم کو مل چکی تھی، تم نے اس کے اندر فائدہ نہیں اٹھایا، اب جو ہے ایسا کوئی قانون نہیں کہ تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، دوبارہ تمہیں اس بات کی مہلت دی جائے کہ تم اللہ کے حقوق کو ادا کرو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم کیا کرتے ہو۔ تو یہ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے مال کے اندر جو گندگی جمع ہو گئی ہے اس کی صفائی کی جائے۔ گندگی کیا ہے مال کے اندر؟ میں نے بتایا، تکبر، انانیت، میں پن، بڑا پن، فخر اللہ کے سامنے، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں مال کے اندر سے اگر اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ اور دوسری چیز ہے کہ مال، زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما، فروغ پانا، یعنی انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس مال کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ برکت سے اور زیادہ اس مال کے اندر بڑھوتری کر دیتا ہے، اللہ برکت عطا فرماتا ہے اس کے اندر۔ تو ایک مطلب اس کا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے مال کی صفائی، اور زکوٰۃ کا دوسرا مفہوم ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکت عطا فرماتا ہے، وہ نشو و نما پاتا ہے اس باغ کی طرح کہ جس باغ کے اوپر موسلادھار بارش ہوئی تھی اور دگنا پھل دیا تھا۔ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے قلب کے اطمینان کے لیے،
تو اللہ ہمارے اس مال کے اندر کو بھی نشو و نما کرتے ہیں. اس مال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر دیتے ہیں. اور رمضان کے مہینے کے اندر وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ, کہ جس نے ایک فرض کو ادا کیا گویا کہ اس نے 70 فرض کو ادا کیا. اگر ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان میں نکالی تو گویا کہ ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب مجھے ملے گا. یہ تو زکوٰۃ کی بات ہو گئی. زکوٰۃ کتنے مال پہ واجب ہے وہ بھی جانتے ہیں, ہر سال سنتے ہیں. 7.5 تولہ 7.5 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے, 1 سال گزر گیا اس کو, چلو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے, 7.5 تولہ سونے کی قیمت کیا ہے, اتنا اماؤنٹ رکھا ہوا ہے اور اس کو ٹچ نہیں کیا آپ نے, 1 سال مکمل ہو گیا, تو 7.5 تولہ سونا کی قیمت آج کی مارکیٹ میں کیا بنتی ہے؟ جتنا بھی مال ہے, جتنے لاکھ ہو رہے ہیں, 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے نکال دیں. دوسری بات چاندی, 52.5 تولہ 52.5 چاندی اگر ہے انٹچڈ, 1 سال گزر گیا, ابھی خریدا تھوڑے دن پہلے, رمضان آ گیا, زکوٰۃ نکالنا نہیں, 1 سال حولان حول کی شرط ہے, 1 سال نہیں ہوا زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی, تو شرط ہے 1 سال ہوگا, 2.5% نکالنا ہے. پلاٹ خریدا, فلیٹ خریدا, کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ کار خرید لیا گھر 20 لاکھ کی 25 لاکھ کی, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہو. جو بھی چیز اگر آپ کی نیت تجارت کی تھی, 4-5 کار خرید لیے تجارت کی غرض سے, بیچنا ہے خریدنا ہے, بیچنا ہے خریدنا ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب. پلاٹ خریدا, نیت تجارت کی ہے, گھر بنانے کی نہیں ہے, یا پلاٹ خرید لیا ایسے ہی چھوڑ دیا, کبھی فائدہ ہوگا دیکھیں گے, نیت تجارت کی نہیں ہے, مال تجارت پہ زکوٰۃ واجب ہے. کار خرید لیا چلانے کے لیے, آپ کی ضرورت ہے, چلائیے. عالیشان مکان ہے آپ کا, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کی ضرورت ہے. تو ایسا مال کہ جس میں تجارت کی نیت شرط ہونا ہے, اس مال پہ زکوٰۃ واجب ہے. ایسا مال کہ اس پہ مکمل آپ کا کنٹرول, آپ کی قدرت ہے. مثال کے طور پہ لوگ رہن پہ لگا دیتے ہیں زیور, 10 تولہ سونا ہے, 7.5 تولہ پہ زکوٰۃ واجب ہے, 10 تولہ سونا لگا دیا رہن کے اوپر, کیا اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں ہوگی زکوٰۃ واجب. سونا تو آپ کا ہے لیکن ابھی واپس نہیں لیا, تو مکمل کنٹرول, مکمل ملکیت شرط ہے. سونا تو آپ کا ہے لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے وہ, آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے, آپ کو پورا اختیار نہیں ہے خرچ کرنے کا. اسی لیے اس رہن پہ جو آپ رکھے ہوئے ہیں کسی کے پاس, چونکہ مکمل آپ کی ملکیت میں نہیں ہے, اسی لیے اس رہن کے سونے پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کسی کے پاس لڑکی ہے نابالغ, لڑکا ہے نابالغ, زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے میں نے کہا کہ نیت شرط ہے تجارت کی, زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال کتنا ہونا ہے؟ 7.5 تولہ 52 تولہ, وہ سن لیا آپ نے, وہ بھی شرط ہے. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مکمل ملکیت بھی ضروری ہے, زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. پاگل آدمی ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس کو, عاقل نہیں ہے, نابالغ ہے, بہت بڑی جائیداد ہے, تو باپ نے اپنے بیٹے کے نام پہ جائیداد کر دیا, بہت بڑی تجارت ہے اس کے نام پہ بیٹے کے لیے, یا بیٹی کے لیے 20 تولہ سونا خرید کے رکھ دیا کسی نے, ابھی 10 سال کی بچی شادی میں کام آئے گا, اب شادی تک کافی سال ہیں ابھی, تو کیا بیٹی کے نام پہ, نابالغ بچی کے نام پہ جو سونا آپ نے خرید کے رکھ دیا ہے, کیا اس سونے پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ سونے پہ واجب نہیں ہوگی, اس لیے کہ بچی کیا ہے؟ نابالغ ہے. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہونا. جب وہ بڑی ہو جائے گی,
اب پھر جو ہے بڑی ہونے کے بعد 1 سال تک اس کے پاس وہ مال رہے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی. لوگ اکثر اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے رکھ دیا کرتے ہیں خرید کر کے, تو ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. عورتوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عورتیں زیور پہنتی ہیں نا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, شارٹ کٹ نکلنے کے چکر میں رہتے ہیں, اس پہ نہیں ہے. جو پہنتی ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اب یہ ہے کہ عورت کے پاس کہاں سے زکوٰۃ ادا کرے گی, پیسہ نہیں ہے اس کے پاس, سورس آف انکم تو ہے نہیں اس کے پاس. تو اکثر مرد حضرات, شوہر جو ہے وہ ادا کر دیا کرتے ہیں, ادا کرنی چاہیے. شوہر کا یہ فریضہ بنتا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ بیوی کا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ شوہر کو ادا کر دینی چاہیے. کیوں؟ کھانا بناتی ہے گھر کے اندر, آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کرتی ہے. بیوی کا کام کھانا بنانا نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. وہ چاہے تو مطالبہ کر سکتی ہے سروینٹ کا, میڈ سروینٹ کو لاؤ. بیوی کپڑے دھو دیتی ہے آپ کی واشنگ مشین کے اندر, رسپانسبلٹی اس کی نہیں ہے. چاہے تو شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے اس کی خواہشات کو فلفل کرنے کا. کھانا بناتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے, گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے, بچوں کو فیڈنگ کرتی ہے, دودھ پلاتی ہے چھوٹے بچوں کو. وہ چاہے تو فیڈنگ کے اوپر بھی آپ سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ 2 مہینے کا اتنا خرچہ. تو اتنی ساری چیزیں ہیں. اسلام نے جو اتنی زیادہ آزادی جو ہے دی ہے, فریڈم عورت کو. اب دیکھیں, عورت اسلام کے سائے میں کچھ الگ ہے, لیکن وہ لوگ جو عورت کو کھیل تماشا بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو آزادی دی ہے, اور آزادی کے نام پہ اس کا ایکسپلائٹیشن اور اس کا استحصال اور اس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اصل عورت کے لیے رحمت تو یہ مذہب اسلام ہی کا قانون ہے, اور اسلام کے سائے میں ہی عورت محفوظ ہے. تو میں کہ مردوں کو اپنی بیویوں کے سونے کے اندر سے جو زکوٰۃ بنتی ہے چاندی کی, وہ ادا کرنا اخلاقی فریضہ بنتا ہے. اب آگے میں چاہ رہا تھا کہ اسی زکوٰۃ کے موضوع پہ کچھ باتیں اور آگے ہوں. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی, آیت نمبر 76 سورۃ القصص کی, اور قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن وقت کا دامن تنگ ہے, اس لیے میں جو ہے مزید اپنی گفتگو کو آگے جو ہے طویل نہیں کر سکتا. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں, اللہ ہم سب کو ان بقیہ دنوں کی قدر و قیمت کو جاننے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے صدقات کو اور خیرات کو, زکوٰۃ کو, جسمانی عبادتیں, مالی عبادتیں, جتنی بھی فرائض, واجبات, نوافل, صدقات ہم نے کیے ہیں, اللہ اس کو قبول فرمائے, اور مزید جو ہے ہم کو جو ہے نیک کاموں کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت